السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ مدثر ہے، 29ویں پارے میں سورہ مزمل کے بعد میں اس کا آغاز ہوتا ہے۔ جس طرح سے اس کا مضمون ہے کہ یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ دنیا کو، وربک فکبر، اور اپنے رب کی ہی بڑائی بولو، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے وغیرہ پاک رکھو، والرجز فہجر، اور بتوں سے دور رہو، ولا تمنن تستکثر، اور زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کرو، وَلِرَبِّكَ فاصبر، اور اپنے رب کے لیے صبر کیے رہو۔ ان باتوں کا مطلب سمجھنے کے لیے، سورہ کا مطلب سمجھنے کے لیے جو اللہ کے نبی کو کہی جا رہی ہیں، اس وقت کو حال کو بھی ایک نظر ڈال لیں جس حال میں یہ سورہ نازل ہوئی تھی۔ کہ کچھ لوگوں کا یہ بیان ہے، حضرت جابر بن عبداللہ سے منقول ہے کہ یہاں تک ہے کہ یہ قرآن کی پہلی آیات ہیں جو اللہ کے نبی پر نازل ہوئی، لیکن زیادہ تر امت میں اس بات کو جو ہے اتفاق اس بات پر ہے کہ پہلی آیات جو ہے وہ اقرا بسم سے لے کر ما لم یعلم تک آپ پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد لیکن کافی لمبے وقت تک آپ کے اوپر وحی کا نزول بند ہو گیا۔ تو آپ بہت غمزدہ ہوئے، کئی بار تو آپ پہاڑ کی چوٹی پر، اتنا غم آپ کو ہوا کہ آپ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے اور وہاں سے اپنے آپ کو گرانے کو تیار ہو جاتے، لیکن جیسے ہی آپ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے فوراً جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے آتے، وہ کہتے کہ نہیں نہیں، مطلب آپ اللہ کے نبی کو یہ لگتا تھا کہ پتہ نہیں مجھے کس کام پر کھڑا کیا گیا، کیا مجھے سنایا گیا، اور اس کے بعد مجھے بالکل چھوڑ دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی کو بہت تسلی دیتے جبرائیل علیہ السلام، نہیں آپ اللہ کے نبی ہیں، تو اس سے آپ کے دل کو سکون ہوتا۔ اب پھر حضرت جابر بن عبداللہ سے ہی یہ بات منقول ہے کہ اللہ کے نبی کی اپنی زبان سے ہے کہ ایک دن میں راستے سے گزر رہا تھا تو وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا پہلی آیت لے کر، تو وہی میرے سامنے آیا، اور وہاں سے میں نے ایک آواز سنی تو نگاہ اٹھائی تو وہی فرشتہ مجھ کو نظر آیا، تو زمین سے لے کر آسمان تک صرف وہی فرشتہ پر تھے۔ جبرائیل علیہ السلام فوراً ظاہر ہوئے، اور ان کو دیکھ کر اللہ کے نبی پر جو وحشت طاری ہوئی تو دوڑے آپ گھر کی طرف، اور گھر جا کر آپ بولے کہ مجھے اڑاؤ، اوڑھ لپیٹ کر آپ کمبل اڑا دیے گئے آپ کو، اور آپ لیٹ گئے، تو وہیں پر آپ کے اوپر وہی کا سلسلہ شروع ہوا کہ یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، کھڑے ہو اور ڈر سناؤ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے کپڑے وغیرہ۔ اور آپ کے اوپر پھر اللہ کے نبی جس طرح سے بتاتے ہیں کہ میرے اوپر جو پہلی وحی تھی اس کا مطلب تھا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے ایک لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا، اور قلم کے ذریعے سے اللہ نے، تمہارا رب بڑا کریم ہے، اس نے قلم کے ذریعے سے انسان کو علم سکھایا۔ اس کے بعد اچانک وحی جو ہے پھر دوبارہ سے میرے اوپر وحی کا جو سلسلہ شروع ہوا، تو پھر بتایا گیا اللہ کے نبی کو جس کام کے لیے، جس بھاری کام کے لیے آپ کو کھڑا کیا گیا ہے، جو کام آپ کو کرنا ہے، ہم نے اس لیے وحی کا نزول بند کر دیا تھا بیچ میں کہ آپ کی طبیعت جو ہے وہ اس وحی کو آبزرو کرنے کے لیے، اخذ کرنے کے لیے آپ کی جو ذہنی طور پر آپ تیار ہو جائیں، اور جو آپ کے اوپر اتنا بھاری وزن اللہ رکھے گا آگے چل کے، اس کو جو ہے آپ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، ذہنی اور فزیکلی، مطلب دونوں، مینٹلی اور فزیکلی دونوں طور سے۔ اور آپ جس فرائض پر آپ کو جو فرض ادا کرنے ہیں اللہ کے، جس فرض پر اللہ نے آپ کو مامور کیا، تیار کیا، کھڑا کیا ہے، تو اس کے لیے آپ پورے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے۔ یہ ہم نے آپ کو وقت اسی لیے دیا تھا، لیکن اب وقت ختم ہو گیا، آپ اٹھیے، کھڑے ہو جائیے اور اللہ کے کاموں میں لگ جائیے۔ اور جو کام پر آپ کو لگایا گیا ہے اس کی جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہر لحاظ سے آپ جو ہے انتہائی پاکیزہ ہوں، آپ کا اخلاص بھی، خلوص بھی آپ کا پاکیزہ ہو، کپڑے وغیرہ بھی آپ کے پاک ہونا چاہیے، اور دنیا کے جو یہ فائدے ہیں ان سے آپ ہٹ جائیے، بالکل کنارے ہو جائیے، اور آپ کو جو ہے جو فرض انجام دینا ہے اس میں آپ کو مشکلیں بھی آئیں گی، لیکن آپ کو اپنے اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے ان سب پر صبر کرنا ہوگا۔ اب ان آیات کا مطلب آپ پڑھیں تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گا۔ اب یہاں سے بات جو ہے وہ دوسری شروع ہو جاتی ہے کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جس دن سور پھونکا جائے گا، یہ وہ دن ہوگا، فَذَلِكَ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ دن جو ہے بہت سخت دن ہے، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے وہ دن آسان نہیں ہے۔ اٹھیے آپ دنیا کی اصلاح کے لیے اور ڈرائیے لوگوں کو، ذرنی ومن خلقت وحیدا، اور اس شخص کو مجھ پر چھوڑ دیجئے
جس کو میں نے ہی پیدا کیا، وجعلت لہ مالا ممدودا، اور میں نے اس کو بہت سا مال دیا، وبنین شہودا، بہت سے بیٹے دیے، ومہدت لہ تمہیدا، اور میں نے اس کے لیے طرح طرح کی تیاریاں کیں، ثم یطمع ان ازیدا، لیکن وہ اترا گیا اور وہ جو ہے اور زیادہ کی مجھ سے امید لگاتا ہے اور اتراتا ہے، کلا ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، اور وہ تو میری آیتوں سے اناد رکھتا ہے۔ یعنی یہاں پر جو ذکر ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پھر تفسیر میں ہی جانا ہوگا۔ یہاں پر ذکر ہے ولید کا، ولید جو کہ مکہ کا سردار تھا، اور پہچان یہ بھی ہے کہ خالد ابن ولید، خالد رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، بہت ہی اچھے درجے کے، بہت ہی اونچے درجے کے، اور ان کی جو ہے بایوگرافی آپ چاہیں تو نیٹ سے نکال کے خود پڑھ سکتے ہیں۔ ان کا باپ تھا ولید، جو کہ مکہ کے کافروں کا، مشرکوں کا سردار تھا۔ بہت جلد ایسا وقت آیا کہ کچھ ہی مہینے آپ اللہ کے نبی جو تبلیغ کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کی دعوت کے لیے، تو تھوڑے ہی مہینوں میں وقت جو تھا زمانہ حج کا آ گیا۔ اب جو کافر تھے، مشرک تھے، ان کو یہ فکر ہوئی کہ جس طرح سے یہ جو قرآن پڑھتے ہیں، جس طرح سے جو دین لے کر اللہ کے نبی کے جو یہ کھڑے ہوئے ہیں، اب تو حاجی جو ہیں وہ بہت دور دور سے جو ہیں حج کے لیے آئیں گے، تو ان کی تو تبلیغ بہت، دین جو ہے ان کا بہت دور دور پہنچ جائے گا، اب اس کے لیے ہم کیا کریں؟ تو انہیں یہ فکر لاحق ہوئی، تو انہوں نے بیٹھے بٹھائے، اب یہ تو بیٹھے بٹھائے ہی فیمس ہو جائیں گے، تو انہوں نے بیٹھ کر ایک میٹنگ بنائی، اور اس میں جو ہے ولید جو تھا وہ ان کا سردار مقرر ہوا، ابو جہل وغیرہ سارے لوگ اس کے پاس جمع ہوئے۔ میٹنگ جب انہوں نے کری تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم جو ہے کچھ نہ کچھ ان کے بابت جو ہے برائی کھڑی کرتے ہیں، کچھ بات ہم پھیلاتے ہیں، تو جس طرح سے ان کی بدنامی ہوگی اور کوئی اللہ کے نبی کو سننے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کا ذکر، اسی شخص کا، ولید کا ہی ذکر یہاں پر ہو رہا ہے کہ ہم نے ہی اس کو مال دیا، سب کچھ ہم نے دیا، آج جو ہے وہ ہماری ہی نصیحت سے اناد رکھتا ہے، یعنی ہماری ہی آیتوں کا اناد رکھتا ہے، ہم سے ہی بغض رکھتا ہے، سب کچھ اللہ نے دیا اور ڈنکے بجا رہا ہے شیطانوں کے، تو اس کا جو ہے اس کو میرے اوپر چھوڑ دو۔ اللہ بولتا ہے میں خود ہی نبٹ، اللہ کا فرمان ہے کہ میں خود ہی نبٹ لوں گا۔ سأرہقہ صعودا، قریب ہے کہ میں اس کو آگ کے ایک صعود پہاڑ پر چڑھاؤں، یعنی جہنم میں ایک پہاڑ ہوگا۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ انہ فکر وقدر، اور جس طرح سے وہ بات بنا کر لایا، اس نے بات آپ کے اوپر لانچھن لگانے کے لیے باتیں بنا کر لایا۔ تو میٹنگ جب بیٹھی تو سارے مشرک جو تھے وہ کہنے لگے کہ ہم کیا کہیں ان کے بارے میں، وہ خود جانتے تھے کہ یہ صادق ہیں، امین ہیں، کتنے سچے ہیں، ہم کیا بات پھیلائیں۔ تو ان لوگوں نے بیٹھ کر میٹنگ کری کہ سب لوگ کہو، ایک ہی بات کہو۔ تو اس میٹنگ میں بیٹھ کے ذکر کیا کہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں۔ تو وہ ولید بولا کہ نہیں، اللہ کی قسم میں شاعروں کو جانتا ہوں، یہ شاعروں کا کلام نہیں۔ بولے کہ کاہن کہیں، تو بولے نہیں، یہ کاہن بھی نہیں ہے۔ بولے پھر کیا کہیں؟ ابو جہل جو تھا وہ جھلا کر بولا کہ ہر بات کاٹ رہے ہو، تم ہی بتاؤ ہم کیا کہیں۔ جادوگر کہیں، بولا کہ جادوگر بھی نہیں ہے۔ لیکن پھر ان میں خوب دھڑ پٹک ہوئی، اٹھا پٹک، پھر وہ ایک ہی بات پر سب راضی ہوئے کہ ان کو جادوگر کہیں گے۔ پھر جب حاجی سب طرف سے اکٹھا ہوئے مکہ میں، تو انہوں نے یہی کہنا شروع کر دیا، ہر اس میں جا کر، مجمع میں جا کر، حاجیوں کے مجمع میں، کہ دیکھو یہاں ایک شخص کھڑا ہوا ہے نئی دعوت، نیا دین لے کر، اور وہ جادوگر ہے، وہ بہت، اس کی بات نہ سننا ورنہ تم جو ہے تم پر اس کا اثر ہو جائے گا۔ اب اللہ نے ان حاجیوں میں ہے وہ شوق پیدا کر دیا اللہ کے نبی کا کہ یہ لوگ کس کو جادوگر کہہ رہے ہیں، ہم سنیں تو صحیح۔ لیکن جب اللہ کے نبی سے وہ جو حاجی جو ملے ہیں، جو ان پر اثر ہوا ہے قرآن کو سن کر، تو اللہ نے انہی کافروں کی زبان سے ہی اللہ کے نبی کی مدد کر دی۔ دین اللہ کے نبی کا، اللہ کا دین اللہ کے نبی کی زبان کے ذریعے جب اور حاجیوں کے ذریعے سے جہاں جہاں کا حاجی تھا عرب کے تمام علاقوں میں پھیل گیا، جس کی باتیں بنا رہے تھے، جو لعنت کر رہے تھے، تو یہاں پر اسی کا ذکر ہے کہ ثم قتل کیف قدر، پھر اس نے آپ کے اوپر ایک بات بنائی، یعنی لعنت ٹھہرائی۔ ثم نظر، پھر نظر اٹھا کر دیکھا، ثم عبس وبصر، پھر تیوری چڑھائی، پھر منہ بگاڑا، ثم ادبر واستکبر، پھر پیٹھ دکھائی، پھر گھمنڈ کیا اور اترایا اپنے اوپر کہ وہ اللہ کے دین کو چاہے گا تو دبا لے گا۔ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، پھر بولا یہ تو جادو ہے، اگلوں سے سیکھ کر آتے ہیں یہ مطلب اللہ کے نبی جو ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ خود ہی بنا کر، ان ھذا الا قول البشر، یہ ان کا اپنا ایک آدمی کا کلام ہے، خود بنایا ہوا۔ سأصلیہ سقر، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس ابھی تھوڑا وقت جاتا ہے کہ میں اسے دوزخ میں دھنساتا ہوں،
وما ادراک ما سقر، اور تم نے اے نبی، مطلب اللہ کے نبی کو اس وقت معراج تو ہوئی نہیں تھی، تو اللہ کا فرمان ہے اپنے نبی سے کہ تم کیا جانو اے نبی کہ وہ دوزخ کیا ہے، لا تبغی ولا تسر، نہ وہ چھوڑے گی نہ ہی جلائے گی۔ یہاں پر جو قرآن پڑھنے کا نظریہ ہے، جو قرآن پڑھنے کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب قرآن پڑھے تو دیکھے کہ ڈائریکٹ اب بات انسان سے، اللہ کی ڈائریکٹ بات انسان سے ہو رہی ہے آج کے سب انسانوں کے لیے۔ اور اللہ کے نبی جو ہم لوگوں پر فرض چھوڑ کر گئے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے دین کی تبلیغ کیجئے، دین پھیلائیے، دین عام کیجئے، قرآن کو پھیلائیے، قرآن کی ہی مطلب اللہ کے نظام کو قائم کیجئے۔ پہلا کا پہلا انسان کا جو ہے فرض ہے وہ یہ کہ اللہ کے نظام کو قائم کرنا۔ اس دنیا میں شیطانیت کے دور میں آپ کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوگا، جس طرح سے اللہ کے نبی کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے ان کے ساتھ میں پریشان کرنے کے لیے اللہ نے کہا صبر رکھیے، صبر رکھیے، صبر رکھیے۔ جو مطلب انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے بتایا جا رہا ہے، جہنم کا حالات بتائے جا رہے ہیں کہ نہ وہ جلائے گی نہ وہ چھوڑے گی، لواحۃ للبشر، آدمی کی کھال اتار لیتی ہے، علیہا 19 اور اس پر 19 دروغ ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، اور ہم نے فرشتے جو ہیں وہ دروغہ کیے ہیں، وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم نے یہ گنتی نہیں رکھی مگر صرف کافروں کی جانچ کو، لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اس لیے کہ یہ کتاب والے یعنی جن کو قرآن دیا جا رہا ہے ان کو یقین آئے ہمارے اوپر، وہ یقین کریں، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَيَرْتَابَ الَّذِينَ، اور ایمان والوں کا ایمان جو ہے وہ اور بڑھے۔ یہاں پر جو بات ہے کہ 19 دروغہ اللہ نے رکھے ہیں، ان باتوں کو سمجھنے کے لیے بھی جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ دروغہ جو ہے وہ جہنم کے 19 ہیں، تو اس کا بھی بہت زیادہ مذاق اڑایا تھا کہ مشرکوں نے، انکار کرنے والوں نے، کہ لو ایک پہلوان جو تھا وہ اپنے مجمع میں بیٹھ کر وہ بولا، ایک پہلوان کھڑا ہوا کہنے لگا 19 دروغہ ہیں، بس 17 کو تو میں ہی سنبھال لوں گا، باقی بچے 2 تو تم لوگ جو ہو نا اتنے سارے تو 2 تو سنبھال ہی لوگے، 17 سے تو میں ہی نپٹ لوں گا۔ تو اللہ کہتا ہے ہم نے جو یہ تعداد بتائی ہے تو صرف اس لیے بتائی ہے کہ ہم دیکھیں کہ انکار کرنے والے کس حد تک گر سکتے ہیں، کتنا مذاق بنائیں گے اور کتنا وہ گریں گے، لیکن جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں کو جو ہے وہ اس سے تسلی ہوتی ہے، اور ان کو قرآن جو ملا ہے، قرآن کی آیتوں سے ایمان والوں کو تسلی ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو جو ہے قرآن پر ہی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے جو ہے وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ، اور جو دل کے روگی ہیں، جو کافر ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، وہ جو ہیں ان کو جو ہے ان کے اوپر یہ انہیں بہت عجیب عجیب یہ سب باتیں لگتی ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، لیکن اس میں جو ہے اللہ کا کیا مطلب ہے، اللہ نے کیوں یہ بتائی ہیں، وہ تو مذاق ہی بناتے رہتے ہیں ہر چیز کا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کذالک یضل اللہ من یشاء، اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے، ویہدی من یشاء، اور ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے، وما یعلم جنود ربک الا هو، اور تمہارے رب کے لشکروں کو یعنی رب کے تمہارے جو لشکر ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ کوئی نہیں جانتا سوائے رب کی ہی، رب ہی اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ وما ہی الا ذکر للبشر، وہ تو نہیں مگر آدمی کے لیے صرف نصیحت، یعنی یہ قرآن جو ہے، جو ہماری آیتیں ہیں وہ انسان کے لیے صرف نصیحت ہیں، ہنسی اور کھیل بنانے کے لیے نہیں ہیں۔ کلا والقمر، ہاں چاند کی قسم، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہاں پر کہ واللیل اذا ادبر، جس طرح سے تم چاند کو دیکھتے ہو جب رات آتی ہے اور رات جو ہے اپنی پیٹھ پھیر کر ودا ہوتی ہے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کے جب اجالا جس طرح سے سامنے آتا ہے، انہا لإحدی الکبر، تو اسی طرح سے جس طرح سے یہ چیزیں تمہاری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہیں، اسی طرح ایک دن ہوگا کہ دوزخ بھی تم لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی اور ضرور ہوگی۔ نذیر للبشر، آدمیوں کو ڈراؤ، لوگوں کو ڈراؤ ان کی اصلاح کے لیے، لمن شاء منکم ان یتقدم و یتأخر، اسے جو تم میں سے چاہے، جو تمہارے آگے آنا چاہے، جو تم سے ڈر سننا چاہے، نصیحت حاصل کرنا چاہے، اور یتأخر، لیکن جو انکار کرنے والے ہیں، جو پیچھے بیٹھنے والے ہیں ان کو رہنے دو۔ کل نفس بما کسبت رہینۃ، ہر جان جو ہے وہ اپنے ہی کیے کا برابر جو صلہ ہے اس کو ضرور بھگتے گی، اس کو حاصل کرے گی، الا اصحاب الیمین، لیکن جو داہنی طرف والے، جو سیدھے ہاتھ والے ہیں وہ بہت خوش ہوں گے، فی جنات یتساءلون، اور وہ باغوں میں ہوں گے، جنتوں میں،
وہ وہاں پر پوچھیں گے، وہاں سے پوچھیں گے انل مجرمین، مجرموں سے پوچھیں گے کہ وہ ما سلککم فی سقر، تم کو کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، تو وہ بولیں گے جو دوزخی ہوں گے کہ نہ ہم نماز نہ پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، نہ مسکین کو کھانا دیتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور بےہدہ فکر میں، دنیا کی بےہدہ باتوں میں، اس کی برائی یا اس کی بات، اس کی یہ سب، اور ہنسی مذاق ٹھٹے میں، ان سب بےہدہ کی باتوں میں ہی ہم لگے رہے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور یہاں تک کہ ہم اس انصاف کے دن کو بھی جھٹلاتے رہے برابر، حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، اور یہاں تک کہ ہم کو موت آئی، موت آ گئی۔ آج فَمَتَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، تو انہی سفارشوں کی سفارش کوئی کام نہ دے گی۔ مطلب جو مشرک ہیں، جو شریک جن کو اللہ کا بنائے بیٹھے ہیں، جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کر لیں گے، تو یہاں پر بالکل صاف بتا دیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی کے اپنی زبان کے مبارک سے ہے کہ وہ خود بتاتے ہیں اللہ کے نبی کہ اللہ کے نبی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے وہ کسی کی سفارش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ خود اجازت دے گا کہ اے نبی کھڑے ہو، تم سفارش کرو مجھ سے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ خود بتائے گا کہ کس شخص کی سفارش کرو۔ جس کی سفارش اللہ سننا چاہے گا اپنے نبی کی زبان سے، اللہ تعالیٰ خود کھڑا کرے گا، کھڑا کر کے اللہ اپنے نبی سے کہے گا کہ سفارش کرو، فلاں شخص کی کرو۔ کسی کی سفارش کوئی کام نہیں آئے گی، اور اس سے زیادہ آیتیں کیا کھول کھول کر بیان اللہ نے کی ہیں، انسان کی سمجھنے کی ہی دیر ہے۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، تو انہیں کیا ہوا کہ نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں۔ آج اس قرآن سے سب منہ پھیرے ہوئے ہیں، كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ، گویا وہ بھڑکے ہوئے گدھے ہوں۔ جس طرح سے فرت من قسورہ، جیسے کہ شیر کو دیکھ کر گدھے بھاگتے ہیں بھڑکے ہوئے، اے نبی یہ تم کو دیکھ کر دین جو تم ان کے سامنے پیش کرتے ہو، یہ اترا اترا کر اٹھلا اٹھلا کر بھاگتے ہیں۔ اب اس کو قرآن کو منحوس سمجھتے تھے اپنے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان کا جو ہے نا، جس طرح سے ان کا کیا ہوا ہے، یہ خود منحوس ہیں اپنے لیے۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتى صحفا منشرہ، اور بلکہ ان میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو ہیں، اللہ خود اس کے ہاتھ میں کھلے کھلے صحیفے رکھے، لا کر کے دے، فرشتے اتارے اس کے آگے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ کا اسی قرآن میں بیان ہے کہ اگر ہم فرشتے بھی اتارتے، وہ ان سے باتیں کرتے، تب بھی یہ نہ انکار کرنے والے، نہ ماننے والے ایمان نہ لائیں گے۔ کلا، اللہ کہتا ہے ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ ان کو آخرت کا ڈر ہی نہیں ہے، اللہ سے ملاقات کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ یہ تمہارا انکار نہیں کر رہے نبی، یہ جان بوجھ کر اور جانے انجانے میں سب طرح سے یہ میرا ہی انکار کرتے ہیں، میری ہی، تمہاری ہنسی نہیں بنا رہے ہیں، یہ میری ہنسی بنا رہے ہیں۔ کلا انہ تذکرہ، ہاں بے شک وہ نصیحت ہے، جو چاہے فمن شاء ذکرہ، جو چاہے تو اس سے نصیحت لے۔ یہ قرآن پورا کا پورا ایک نصیحت ہے کہ ہم کو اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ کیا نصیحت مانیں گے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو نصیحت ملتی ہے۔ ہوا اہل التقوی، اور وہی ڈرنے کے لائق ہے، اللہ ہی کی ذات ہے، اسے ڈرا جائے۔ واہل المغفرت، اور اسی کی شان ہے مغفرت فرمانا، اللہ ہی مغفرت فرمانے والا ہے۔ ہمیں آپ کو چاہیے کہ آنکھیں کھولیں، اس قرآن کو سمجھیں، اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ کہاں ہم لگے ہوئے ہیں، ہر انسان اپنے کیے کا اتنا اتنا گڑھوں میں گرتا چلا جائے گا۔ جس طرح سے میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی، جس طرح سے آج غزہ پر ظلم ہو رہے ہیں، اسی غزہ کی ہی ایک ویڈیو تھی کہ کچھ پریگننٹ عورتیں تھیں، تو انہوں نے سوچا کہ ہم کس طرح سے ہاسپٹل تک جانا ہے، ہم کو نکلنا ہے یہاں سے، تو انہوں نے وائٹ جھنڈے ہاتھ میں لیے، سفید جھنڈے ہاتھ میں لے کر وہ نکلیں کہ ہم کو جو ہے، سفید جھنڈوں کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کو جانے دو، ہم کچھ مجبوری کے تحت ہی اپنے گھر سے نکل رہے ہیں۔ تو جو اسرائیل کی آرمی تھی، اس نے کسی بم سے، کسی دوری سے، کسی طرح سے نہیں مارا ان کو، مطلب گن شاٹ سے سب کے اوپر فائرنگ کر کے ان ساری عورتوں کو جان بوجھ کر مار دیا کہ یہ کچھ مصیبت میں ہیں، یہ نکلی ہیں سفید جھنڈے ہاتھ میں لے کر۔ آج انسان خود اپنے لیے اتنے گڑھے کھود رہا ہے، ایک تو پریگننٹ وہ عورتیں، دوسری شہید ان کو کر دیا صرف اس لیے کہ وہ مسلمان تھیں۔ اب آپ ان کا مقام سوچئے کہ وہ کہاں ہیں،
اور جس نے ان کے لیے گھاٹا کیا اس کا سوچئے کہ وہ کن گڑھوں میں اپنے آپ، انسان آج نہیں سوچ رہا کچھ بھی، خود اپنے آپ گڑھوں میں گر رہا ہے، گرتا ہی چلا جا رہا ہے، خود گر رہا ہے گڑھوں میں، خود گر رہا ہے گڑھوں میں، آج اس کو کوئی ہوش نہیں۔ لیکن یہ قرآن پورا اس کا حال بیان کرتا ہے، اب کا بھی اور جب کا بھی جو اس کا حال ہوگا، روز محشر جو ہم اور آپ سب کھڑے ہوں گے، اگر آج سب مسلمان، سب انسان انسانیت پر اکٹھا نہ ہوئے تو اسی طرح سے جو دین کو مٹانے والے ہیں وہ مٹانے پر ہی تلے ہوئے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو ملنا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی اس دین کے لیے۔ یہ ہمارے نبی کا ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہمارے نبی جب اس دنیا سے خطبہ حجۃ الوداع میں آخری خطبہ دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ بہت جلد وقت ایسا ہوگا کہ میں تم لوگوں کے بیچ نہیں ہوں گا، لیکن دین اس وقت تم لوگوں کے حوالے ہے اور ہمیشہ تم ہی لوگوں کے ہاتھوں میں رہے گا۔ جو چاہے اس سے کامیابی حاصل کر لے اور جو چاہے وہ اپنے آپ کو گڈھوں میں، خساروں میں لے جائے۔ اب مجھے اور آپ کو سوچنا یہ ہے کہ ہمیں آپ کو اپنی جگہ جو ہے وہ کس طرح، کس جگہ پر بنانی ہے۔ ہمیں اپنی آنکھوں، اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا ہے یا ان کے لیے مصیبت؟ نبی کو کتنی پریشانی لاحق تھی دین کے لیے، کتنا وہ امت کے لیے رویا کرتے تھے، پوری پوری رات رو رو کے گزاری ہے۔ آج امت جو ہے وہ اوڑھ لپیٹ کے ہی پوری راتیں گزار رہی ہے۔ ہمیں اور آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے دین کی۔ واللہ عالم، اللہ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ دین پر چلنے کی اور اپنے عمل سے اس کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔